قوموں کی تباہی اچانک نہیں آتی، یہ نہ ایک دن میں نازل ہوتی ہے، نہ ایک لمحے میں قوموں کو مٹا دیتی ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ قومیں پہلے اندر سے ٹوٹتی ہیں، پھر باہر سے مٹتی ہیں۔ اللہ کا ایک اٹل اصول ہے کہ وہ کسی قوم پر عذاب اس وقت تک نازل نہیں کرتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدل لے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ ظالم نہیں بلکہ انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ جب قومیں ظلم کو معمول بنا لیں، حق کو مذاق سمجھنے لگیں اور باطل کو طاقت کا ذریعہ بنا لیں، تب تباہی کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ پہلا قدم نافرمانی ہے۔ جب قومیں اللہ کے احکامات کو بوجھ سمجھنے لگیں، حلال و حرام کا فرق مٹ جائے اور گناہ فخر بن جائے، تو سمجھ لو بنیادیں ہل چکی ہیں۔ قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، سب کی کہانی ایک جیسی ہے۔ نافرمانی، پھر زد، پھر انجام۔ دوسرا قدم تکبر ہے۔ جب قومیں اپنی طاقت، علم اور ترقی پر اتنا ناز کرنے لگیں کہ اللہ کو بھول جائیں، جب وہ یہ سمجھ بیٹھیں کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی نہیں روک سکتا، تو یہی سوچ انہیں لے ڈوبتی ہے۔ فرعون نے یہی کہا تھا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ انجام سب کے سامنے ہے۔ تیسرا قدم انصاف کا خاتمہ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ ظالم قوم کو پسند نہیں کرتا۔ جب معاشرے میں طاقتور کمزور کو کچلنے لگے، انصاف صرف امیروں کے لیے رہ جائے اور مظلوم کی آہ آسمان تک پہنچ جائے، تو اللہ کی مدد اٹھا لی جاتی ہے۔ پھر وہ قوم اپنے ہی نظام سے ٹکرا کر بکھر جاتی ہے۔ چوتھا قدم نصیحت سے منہ موڑنا ہے۔ اللہ ہر قوم کو پہلے خبردار کرتا ہے۔ نبی، کتاب، حق کی آواز سب بھیجی جاتی ہیں، مگر جب قومیں ہنسنے لگیں، مذاق اڑائیں اور کہیں یہ سب پرانی باتیں ہیں، تو پھر تنبیہ عذاب میں بدل جاتی ہے۔ قوم لوط کا انجام اس کی واضح مثال ہے۔ گناہ کو حق سمجھ لیا گیا، برائی کو آزادی کا نام دیا گیا اور نصیحت کو نفرت۔ پھر زمین ہی ان پر پلٹ دی گئی۔ پانچواں قدم ناشکری ہے۔ جب نعمتیں اللہ کی بجائے اپنی عقل، محنت یا نظام سے جوڑی جائیں، جب شکر ختم ہو جائے اور شکایت عادت بن جائے۔ قرآن کہتا ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں اور دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ اللہ قوموں کو فوراً نہیں پکڑتا، وہ مہلت دیتا ہے، مگر یہ مہلت آزمائش ہوتی ہے، تحفظ نہیں۔ جب قومیں مہلت کو طاقت سمجھ لیں تو وہی مہلت ان کے لیے وبال بن جاتی ہے۔ یہی قرآن کا اصول ہے۔ نافرمانی، تکبر، ظلم، نصیحت کا انکار، ناشکری، تباہی۔ اور یہ اصول صرف پچھلی قوموں کے لیے نہیں تھا، یہ آج کے لیے بھی ہے۔ آج بھی اگر معاشرے میں سچ دبایا جائے، جھوٹ کو ترقی کہا جائے، بے حیائی کو فخر بنایا جائے اور دین کو پیچھے دھکیلا جائے، تو انجام مختلف نہیں ہوگا، صرف صورت بدلے گی۔ قومیں بموں سے نہیں ٹوٹتی، کردار کے زوال سے ٹوٹتی ہیں۔ قومیں دشمن سے نہیں ہارتے، خود سے ہارتی ہیں۔ قرآن ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں، بچانے کے لیے یہ کہانیاں سناتا ہے، تاکہ ہم رک جائیں، سنبھل جائیں اور پلٹ آئیں۔ آج بھی اگر ہم عدل کو تھام لیں، عاجزی اختیار کر لیں، شکر گزار بن جائیں اور اللہ کی طرف واپس آ جائیں، تو تباہی ٹل سکتی ہے، کیونکہ قرآن کا ایک اور اصول بھی ہے۔ اللہ توبہ قبول کرتا ہے، اللہ پلٹ آنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کسی قوم کو تباہ کرنا نہیں چاہتا جب تک وہ خود تباہی کو نہ چن لے۔ یہی ہے قرآن کا قانون، یہی ہے تاریخ کا سبق، اور یہی ہے ہمارے لیے آخری تنبیہ۔